السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی شب برأت عبادت کی رات ہے، آئی شب برأت عبادت کی رات ہے، نفل و دعا درود و تلاوت کی رات ہے، اور کرتے رہیں تلاوت و عبادت تمام رات، خود مصطفیٰ نے ایسے منائی شب برأت۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شب برأت قریب آنے والی ہے، بڑی مبارک رات ہے۔ شب برأت، شب مطلب رات اور برأت مطلب بری ہونا، یعنی اس رات اللہ رب العزت بڑے بڑے گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی جہنم سے آزاد فرمائے، محفوظ فرمائے۔ اس رات میں نفل نماز، درود، تسبیح، ذکر و اذکار، توبہ، استغفار کی کثرت کریں۔ ایک نماز بتاتا ہوں، اس نماز کو ضرور ادا کریں۔ بڑی مبارک نماز ہے، بڑی معتبر نماز ہے، جس نماز کے بارے میں احادیث کریمہ میں یہ ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا، اے میرے چچا، ہو سکے تو اس نماز کو روزانہ ادا کیا کرو، اور اگر نہ ہو سکے تو کم سے کم جمعہ اس نماز کو ضرور پڑھا کرو، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ اس نماز کو ضرور پڑھا کرو۔ حضور نے فرمایا، اے میرے چچا، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم سال میں ایک مرتبہ اس نماز کو ضرور پڑھا کرو۔ آپ سوچیں کتنی معتبر نماز ہے کہ حضور اپنے چاچا کو تاکید فرما رہے ہیں کہ میرے چچا، ہو سکے تو روزانہ پڑھو، نہ ہو سکے تو جمعہ کے دن پڑھو، یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر مہینے میں ایک مرتبہ پڑھو، یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک مرتبہ پڑھو، یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر زندگی میں کم سے کم اس نماز کو ایک مرتبہ ضرور ادا کر لو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب تک اگر آپ نے اس نماز کے بارے میں نہیں جانا تو ویڈیو کو پوری دیکھیں اور پورا طریقہ آپ ملاحظہ کریں، اور اسے یاد کر کے اس نماز کو ضرور شب برأت کی رات میں ادا کریں۔ اس نماز کا طریقہ میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کھڑے ہوں، وضو کرنے کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہوں تو نیت کریں۔ نیت یوں کی جائے گی، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی واسطے اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں، پھر ثنا پڑھیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد پھر ایک تسبیح پڑھی جائے گی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس تسبیح کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسے 15 مرتبہ ثنا پڑھنے کے بعد پڑھنا ہے۔ پھر تعوذ اور تسمیہ پڑھنا، یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا ہے۔ پھر سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر جو سورہ آپ کو یاد ہو وہ سورہ پڑھیں۔ پھر سورہ مکمل کرنے کے بعد 10 مرتبہ اسی تسبیح کو پھر پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں۔ رکوع میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے اسی تسبیح کو پڑھیں، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر اسی تسبیح کو رکوع کی حالت میں 10 مرتبہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ رکوع میں 10 مرتبہ پڑھیں سبحان ربی العظیم کے بعد پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کے کھڑے ہو جائیں، پھر کھڑے ہو جائیں، کھڑے رہیں، 10 مرتبہ اسی تسبیح کو پھر پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 10 مرتبہ مکمل پڑھیں رکوع سے کھڑے ہو کر، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں، سجدے والی تسبیح پڑھیں، یعنی سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ سجدے میں ہی اسی تسبیح کو پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر پہلے سجدے سے اللہ اکبر کہہ کے اٹھیں اور بیٹھ جائیں، بیٹھ کر پھر اسی تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر
اللہ اکبر کہہ کے دوسرا سجدہ کریں۔ دوسرے سجدے میں پھر سجدے والی تسبیح پہلے پڑھیں، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ، پھر اسی تسبیح کو 10 مرتبہ دوسرے سجدے میں پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ ایک رکعت میں 75 مرتبہ یہ تسبیح ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو پہلے اسی تسبیح کو 15 مرتبہ پڑھیں گے، پھر تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے، پھر سورہ پڑھیں گے، پھر سورہ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر اسی طریقے سے جیسے پہلی رکعت میں آپ تسبیح پڑھتے ہیں اسی طریقے سے دوسری میں، تیسری میں، چوتھی میں پڑھیں گے آپ۔ یاد رکھیں دوسری رکعت میں جب قاعدہ میں بیٹھیں گے تو صرف التحیات پڑھا جائے گا، التحیات پڑھ کر پھر کھڑے ہونا ہے۔ چوتھی رکعت میں جب قاعدہ میں بیٹھیں گے تو صرف التحیات، درود ابراہیمی، دعائے معصورہ پڑھ کے سلام پھیر دیں۔ یہ نماز ہے صلاۃ التسبیح، بڑی مبارک، بڑی معتبر نماز ہے، اور اس کی برکت کیا ہے؟ بے شمار برکت ہے، لیکن اس نماز کی برکت یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس نماز کے ادا کرنے والے کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایسے گناہ جس گناہ کو بندے نے جان بوجھ کر کیا ہو یا انجانے میں کیا ہو، اعلانیہ کیا ہو یا چھپ کر کیا ہو، ایسی تمام تر گناہ اللہ رب العزت اس نماز کی برکت سے معاف فرما دیتا ہے۔ ضرور اس نماز کو ادا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس نماز کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی جانکاری آپ کو آئندہ ویڈیو میں ملتی رہے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔